نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور اہل اسلام کو ایک تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم یہ دی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم جس قدر زیادہ سے زیادہ طاقت، توانائی اور جدید ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ اس وقت جو جہاد کے آلات تھے تو وہ جہاد کے آلات تیر اندازی تھی، ایک جیسے آج کے دور میں کلاشن ہے، گن ہے یا توپ ہے، اس وقت تیر اندازی تھی، اور اسی طرح گھوڑ دوڑ تھا، یعنی گھوڑے کی مشق۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اس سے خوف زدہ کر دو، مرعوب کر دو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ یعنی اگر تمہاری طاقت مضبوط ہوگی تو تمہارا دشمن جو ہے وہ خوف زدہ ہوگا، خائف ہوگا، اور وہ طاقت کے بغیر تمہارا دشمن جو ہے وہ خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اعمال پر کون تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر 100% اعمال والی زندگی کس کی تھی؟ وہ تو زمانہ ہی خیر القرون کا تھا۔ اگر صرف یہ بات ہوتی کہ بھئی ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا، کافر سیدھے ہو جائیں گے، فلاں ایسا ہو جائے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا، تو یہ جھوٹ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 100% نہ تھی۔ آپ نے 100% زندگی مکہ میں گزاری، صحابہ کرام نے گزاری، لیکن اس 100% والی زندگی سے کتنے مکہ کے لوگ وہ آئے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ قرآن نے ایک بتایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کے لیے تیاری کرو، اور تیاری پھر بتایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ قوہ کی تفسیر محدثین نے ہر جدید جو طاقت جنگی مسلمان حاصل کر سکتے ہیں وہ سب قیامت تک کے لیے اس میں شامل ہے۔ اس دور میں تیر اندازی تھی، گھوڑ دوڑ تھی، یہ چیزیں۔ جہاد کی طاقت اگر سمجھنی ہو تو آج سمجھ میں آئی، مجاہد اور جہاد کی طاقت۔ اگر ہم سب مسجد میں بیٹھ جاتے اور دعائیں کرنے لگ جاتے تو کیا دشمن ہمارا رک جاتا؟ نہیں۔ کافر جو ہے وہ آپ کی نماز سے نہیں ڈرتا، نہ آپ کے روزے سے ڈرتا ہے، نہ آپ کی تلاوت سے ڈرتا ہے، نہ آپ کی دعا سے ڈرتا ہے۔
وہ کہتے یہاں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہو صبح سے شام تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعائیں کی ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ٹریننگ کی ہے، ٹریننگ دی ہے، باقاعدہ آپ نے مقابلہ رکھوایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقابلہ رکھوایا، گھوڑ دوڑ کا بھی مقابلہ رکھوایا، تیر اندازی کا بھی مقابلہ رکھوایا، اور ان میں انعامات تقسیم کی. حبشہ کے لوگ مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے جو بظاہر دیکھنے میں کھیل تھا، لیکن وہ در حقیقت جہاد کی تربیت تھی. نیزہ بازی. اور حضرت عمر رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے اوپر سے دیکھ رہے تھے انہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے اور یہ مسجد میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے گویا اس عمل کو مسجد کے ادب کے خلاف سمجھا، تو پتھر اٹھایا مارنے کے لیے. حضرت عمر نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرمایا، عمر رک جاؤ، چھوڑ دو ان کو. یہ جہاد کی ٹریننگ ہے، یہ جہاد کی مشق ہے، یہ جہاد کی تربیت ہے. میرے پیارو، کتنی دنیا نے، پوری دنیا نے واویلا کیا انڈیا کے سامنے کہ بھائی چھوڑ دو، بلا وجہ آپ پاکستان کا نام نہ لو، پہلگام کو جو ہے آپ ایک بہانہ نہ بناؤ. لیکن وہ باز نہیں آئے، اس نے حرکت کی، اور وہ گزشتہ رات تک ایک اپنی فرعونیت میں تھا، زوم میں تھا کہ نہیں، ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے. ان کے 2 ٹکے کے لوگ جو ہے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اول فول بک رہے تھے، اور آپ کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ جنرل صاحب، اب آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ کرنا ہے آپ نے. اور یہ بھی کہا کہ چھوٹا موٹا نہیں کرنا، کسی کونے کھدڑے میں نہیں کرنا کہ پتہ ہی نہیں چلے، کوئی لگے کہ وہی کچھ کیا ہے. یہ دنیا کو دکھایا انہوں نے، چیخ چیخ کے کہا. اور ادھر پاکستان والے بھی جوش میں تھے کہ بھائی کچھ ہونا چاہیے. جب ہمارے سپہ سالار نے کہا، انہوں نے کہا، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جب ہم کریں گے وہ دکھے گا بھی اور سنے گا بھی، وہ دکھے گا بھی، سنے گا بھی، اور وہ کسی میڈیا کا محتاج بھی نہیں ہوگا. ایسا ہوگا. دیکھ لیا، دکھا بھی، سنا بھی، دنیا نے سنا. اور الحمدللہ دنیا میں یہ دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ فضاؤں کی بادشاہ ہے. پاکستان کی ایئر فورس فضاؤں کی بادشاہ ہے. اتنا تو بچہ کھلونے کو ایسے نہیں گھماتا جیسے وہ پائلٹ جو ہے وہ جہاز کو گھما رہے تھے، اور وہ ان کی طرف سے جو راکٹ فائر ہو رہے تھے آپ کے جہاز پر، جنگی جہاز کو گرانے کے لیے، اس طرح سے کلا بازی کھا رہا تھا کہ اس کو چکما دے کر کے اٹیک بھی کیے. اذان فجر سے کام شروع کیا، نماز پڑھی، اور اشراق تک 1-1.25 گھنٹے میں فنش کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ جہاد کی طاقت ہے. سمجھو بات کو. جی جہاد کی طاقت ہے. میں قسم کھا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو دنیا کے کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹتا ہے. اب 2 منٹ میں میسج چلا دیا، دنیا بھر میں میسج چلا دیا کہ نہیں بھائی نہیں، کھیل ختم کرو بھائی، نہیں بھائی نہیں، ختم ہو گیا. پہلے کیوں نہیں؟
یہ سارے خبیث نالائق کافر کتے یہ اس چکر میں تھے کہ پاکستان جو اس وقت کئی سارے حالات سے نبرد آزما تھا، ہوتے ہیں نا جو گاؤں دیہات کا چودھری ہوتا ہے نا، چودھری وہ اپنے نوکر سے کسی بڑے چودھری کو، بڑے آدمی کو، معزز آدمی کو، گاؤں کا چودھری جو ہوتا ہے نا وہ بڑے آدمی کو اپنے نوکر سے جوتے لگوا دیتا ہے، کہتا ہے جوتے مار دو ان کو۔ اب وہ شریف آدمی کو جب جوتے پڑتے ہیں اور جوتے بھی نوکر مارتا ہے تو اس کی عزت تو خاک میں مل جاتی ہے۔ پھر وہی چودھری بیچ میں کود پڑتا ہے، کہتا ہے چلو رفع دفع کرو بھائی، معاملہ ختم ہو گیا، آئندہ جوتے نہیں مارے گا یہ آپ۔ معذرت کے ساتھ یہ مجھے آپ کو جوتے پڑھنے تھے، مجھے آپ کو نہیں، یہ عالمی اسلام کو جوتے پڑھنے والے تھے۔ پاکستان اس وقت عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا ہے۔ پاکستان ہی کو اللہ پاک نے جوہری طاقت دی ہے اور یہ کھٹک رہی، اور دنیا کفر وہ اس وقت یہ دیکھنا بھی چاہ رہا تھا کہ پاکستان کتنی پوزیشن میں ہے، کتنی طاقت میں ہے، کیا ہے۔ دیکھو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تو ہماری نفسیات سے واقف ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا جس قدر تم سے ہو سکتا ہے، جس قدر تم سے ہو سکتا ہے تم کافروں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں قوت اور طاقت حاصل کرو، ٹریننگ کے ذریعے سے، جہاز اڑانے کے ذریعے سے، جہاز بنانے کے ذریعے سے، اسلحہ کی تیاری کے حوالے سے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ان چیزوں سے خوف زدہ کر دو تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ معذرت کے ساتھ دشمن میرا آپ کا وہ ہماری تسبیح سے نہیں ڈرے گا۔ میں تسبیح کا انکار نہیں کر رہا، تسبیح کا انکار کیسے کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی تو حکم دیے ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہے میں اس کو چھوڑ کر صرف تسبیح گھما کر کے دشمن کو زیر کر دوں گا تو پھر تو ایسا نہیں ہے۔ تو گویا مجھے آپ کو اور دنیا نے جہاد کی طاقت کو دیکھ لی، یہ جہاد کی طاقت ہے، اور پھر اس میں کئی سارے پہلو ہیں جو مسنون اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد حملہ کرتے تھے، فجر کے بعد حملہ کرتے تھے، تو ہمارے لوگوں نے بھی فجر کے بعد حملہ کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب دشمن رینج میں ہو نشانہ لے کے ان کے اوپر حملہ کرو، تو نشانہ لے کر کے حملہ کیا۔ اور پھر آپ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے کلمہ گو کا انتقام بدلہ لو تاکہ دشمن کو پتہ چلے۔ تو یہاں الحمدللہ میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دنیا نے، عالم اسلام نے، پوری کفریہ طاقتوں نے دیکھ لیا کہ جہاد کی کیا طاقت۔ یاد رکھو جہاد الحمدللہ زندہ ہو گیا، جہاد زندہ ہو گیا۔ یعنی ہم نے 72 کی جنگ سنی تھی، 65 کی جنگ میں ہم تھے نہیں، 72 کی جنگ میں ہوش نہیں تھا، لیکن ابھی تو اب اللہ کے فضل و کرم سے دیکھ لیا، اللہ نے اپنے کرم سے دکھایا، عزت دکھا دی اسلام کی۔ دعا کرو، دیکھو ڈٹنے کے حوالے سے فلسطین والے نہیں ڈٹ رہے، نیکی تقوی کے اعتبار سے وہ کم ہے کیا؟ احادیث میں ان کے لیے بشارتیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس جو یہ طاقت ہے یہ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اب اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے الحمدللہ اگر اللہ تعالی توفیق دے دے یہ پورے عالم اسلام کی نمائندگی کرنے لگ جائے اور پورا عالم اسلام اس پر اعتماد کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے
اللہ ہمیں وہ وقت دکھا دے گا کہ جب اسلام کا بول بالا ہو، اللہ کے فضل سے۔ دیکھیں کافر جو ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ کافر میں موٹا ضرور ہوتا ہے لیکن اندر میں جان نہیں ہوتی، دم خم نہیں ہوتا۔ مسلمان اگرچہ دبلا پتلا ہے لیکن اندر میں اس کے اندر ایمان ہے، وہ تو بھڑ جانا چاہتا ہے، وہ تو مارنا چاہتا ہے اور مرنا چاہتا ہے، اور کافر بچنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھ آج تک کفریہ طاقتوں نے اسی بات کی کوشش کی کہ ہمارے اندر سے جہاد اور جذبہ جہاد کو ختم کریں، اور اللہ معاف فرمائے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ بھئی جہاد سے اسلام نہیں پھیلا، پھر کس سے پھیلا ہے؟ پھر کس سے پھیلا ہے؟ جہاد کا انکار کر دو گے تو آدھے سے زیادہ اسلام کا انکار کر دو گے، آدھے سے زیادہ۔ قرآن پاک میں جہاد ہٹا کر کے آپ بتائیں بچہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا بچہ ہے؟ اس لیے جہاد تو ریڑھ کی ہڈی ہے، جہاد سے محبت کرنا اور کوئی معمولی بات ہے؟ میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جن ساتھیوں نے، جن مجاہدین نے آج جہاز اڑائے اور کاروائیاں کی ہیں، پوری امت کے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ان کا یہ عمل سب پر بھاری ہے۔ پوری امت کے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ان کا یہ عمل سب پر بھاری ہے، سب پر بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ایک صبح یا ایک شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے، دنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے سب پہ بھاری ہے، سب پہ بھاری ہے۔ تو بھائی اپنے ان جوانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک انہیں اور زیادہ ایمانی حرارت نصیب فرمائے اور ہمارے اندر جذبہ جہاد اور اللہ تعالیٰ بیدار فرمائے، اور ہم اس کو اپنی آخرت سمجھ کر جہاد۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ ان کو فوج کا نام نہ دیا جائے، مجاہدین کا نام دیا جائے۔ جیسے نماز کو ایک نام نماز ہے، ایک نام ایکسرسائز ہے، اگر کوئی آدمی نماز کا نام ایکسرسائز رکھتے تو وہ برکت اٹھ جائے گی۔ روزے کا نام ایک روزہ ہے، ایک روزے کا نام ڈائٹنگ پلان، ڈائٹنگ پلان اگر یہ رکھ دیں تو روزے کی برکت اٹھ جائے گی۔ اگر فوج کا نام فوج کی وجہ مجاہدین ہو جائے، اوہ کافروں کی ہوا خراب ہو جائے گی۔ لفظ مجاہد سے ڈرتے ہیں، مجاہدین سے ڈرتے ہیں وہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھائی جہاد سے محبت بھی ہونی چاہیے، جہاد میں حصہ بھی ہونا چاہیے، اور جہاد کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے۔ بوڑھے ہیں تو بھی کریں، جوان ہیں تو بھی کریں، اور اس سے فٹنس بھی آئے گی جی، اور پھر مفت کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس نے اپنے قدم گرد آلود کر لیے اللہ کے راستے میں، جہاد میں، قتال میں، اللہ اس قدموں پر، اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اور جس نے پہرا دیا، فرمایا جس نے پہرا دیا اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، قبر کا حساب کتاب نہیں ہوگا، قیامت تک نیکیاں لکھتی جاتی رہیں گی، اس کا رجسٹر نامہ اعمال والا بند نہیں ہوگا، قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یعنی اگر آپ یقین جانیں تو اس سے بڑا اور اونچا عمل کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ صحابہ نے کئی دفعہ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل، فرمایا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا عمل ہمیں بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا ما اجد، میں تو نہیں پاتا، کوئی عمل میں پاتا ہی نہیں ایسا جو جہاد کے برابر ہو۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے جو ہمیں لوگ عطا کیے ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہے، دین کا جذبہ ہے، جہاد کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سرمایہ ہے، امت کا سرمایہ ہے،
ہمیں اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ باقی جو کمیاں کوتاہیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اونچ نیچ تو ہر جگہ ہوتی ہے، اللہ اس کی اصلاح فرما، اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں جہاد سے اور جہادی کاموں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جتنا بھی درود شریف پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک خاص طور پر اس کا ثواب افواج پاکستان کو اور دنیا بھر میں جتنے بھی مجاہدین مسلمان جہاد کے عمل میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے یا اللہ ہمارے ملک کو اور زیادہ عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ملک کو پورے عالم اسلام کی یا اللہ پاک قیادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے ہمارے ملک پاکستان کو اے اللہ دنیا بھر میں اسلام کے غلبے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ اے اللہ ہماری بھی اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، یہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ پاک حالیہ حملوں میں جتنے بھی پاکستان میں مسلمان بچے، مرد، عورتیں شہید ہو گئے، سب کی شہادتوں کو قبول فرما لی، سب کے درجات کو بلند فرما دی، سب کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما دی، سب کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب برحمتک یا